نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلہ، کتاب الجہاد، صحیح بخاری۔ دوران سفر میں قیلولہ کے وقت اپنی تلوار کو کسی درخت پر لٹکانا، یعنی آرمی نکلی ہے کہیں اور کسی جگہ پر آرام کرنے کا وقت ہے تو وہاں پر اپنے ویپنز کو اتار کے رکھنا، درختوں کے ساتھ لٹکا دینا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سنان بن ابی سنان الدولی وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما اخبره انه غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد۔ جابر بن عبداللہ یہ ینگ ایک انصاری صحابی ہیں اور بہت سی حدیث کے راوی ہیں، تو ان سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب لوٹے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قفل معہ فأدرکتہم القائلۃ فی واد کثیر العدات، تو واپسی پر جب لوٹے تو راستے میں قیلولے کا وقت ایک ایسی وادی میں آیا جس میں بکثرت خاردار درخت تھے، کانٹوں والے درخت، اور ببول کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وادی میں بہت زیادہ تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتفرق الناس، اور لوگ ادھر ادھر بٹ گئے جیسے ٹولیوں میں سایہ ڈھونڈنے کے لیے، یستظلون بالشجر، وہ ڈھونڈ رہے تھے سایہ درخت کا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، پڑاؤ کیا ایک درخت کے نیچے، وعلق بها سیفہ، اور اسی کے ساتھ، اسی کی ایک برانچ کے ساتھ، شاخ کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا، ونمنا نومتن، اور پھر ہم سب وہاں پر سو گئے، گہری نیند سو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، تو اس دوران ہم نے آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے تھے۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، إِنَّ هَذَا اخْتَرَتَ عَلَيَّ سَيْفِي، کہ اس نے مجھ پر میری ہی تلوار سونت لی، درخت سے اتار کے مجھ پہ سونت لی، وَأَنَا نَائِمٌ، اور میں سو رہا تھا، فَاسْتَيْقَظْتُ، تو میں جاگ گیا، وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطًا، تو جب میں جاگا تو میں نے دیکھا کہ وہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تان کے کھڑا ہوا ہے۔ فقال، اور اس نے مجھے کہا، مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ فقلت اللہ، تو میں نے کہا اللہ، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ولم یعاقبہ وجلس، اور آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی اور وہ بیٹھ گیا۔ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس سے تلوار لے لی اور اس کے اوپر روب طاری ہوا، وہ کانپنے لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تلوار لے لی اور اس کو کہا کہ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے اچھے برتاؤ کی امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو گے؟
تو اس نے کہا اسلام تو قبول نہیں کرتا، البتہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے خلاف قتال نہیں کروں گا اور نہ آپ سے قتال کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی قوم میں گیا تو کہنے لگا میں لوگوں میں سے بہتر شخص کے پاس سے آیا ہوں، اور اس شخص کا نام غورث بن حارث آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے العفو عند القدرہ، کہ قدرت رکھتے ہوئے، بدلے کی قدرت رکھتے ہوئے، سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوئے، باوجود اس کے معاف کر دینا، کہ آپ دے سکتے ہیں سزا، آپ لے سکتے ہیں بدلہ، پھر بھی آپ معاف کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو معاف کیا، الفاظ بھی وہ بولے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے بولے تھے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی الزام نہیں لگایا، مینشن ہی نہیں کیا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اور یہی یوسف علیہ السلام کا بھی کردار رہا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو کہا کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو معاف کیا بلکہ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی، اور پھر ان کو کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر اسی طرح سے وقتاً فوقتاً انڈیویجول کیسز بھی اس طرح کے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو جو ہے وہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا، اور پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا کہ جانے دو، اور پھر وہ خود ہی مسلمان ہو کر آ گئے۔ اور مزید بہت سی مثالیں عبداللہ بن ابی کے حوالے سے، اسی طرح سے کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس قدرت میں ہوئے، اس پوزیشن میں ہوئے کہ آپ کسی کو بدلہ لے سکیں، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور اپنی ذات کی خاطر تو آپ نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔ حدیث یہاں پر اس لیے آئی ہے کہ مسلمانوں کو بہرحال اپنے ہتھیاروں کو سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور البتہ اگر حالات اتنے سنگین نہ ہوں، مثلاً آرام کرنے کا کوئی وقت ہے، اب وہ بالکل ایک ہی عرابی تھا، کوئی آرمی نہیں ہے جس نے حملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پورے لشکر پر، تو کہیں اگر کوئی ایکسپیڈیشن نکلا ہوا ہے اور کسی ایسی جگہ پر انسان ہے نا، تھک بھی سکتے ہیں، تو اگر کوئی سستانے کے لیے وہ جو آرمی کا ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ سب اکٹھے اور پریڈ میں اور ڈسپلن طریقے کے ساتھ چل رہے ہوں، تو وہ نہ بھی رہے تھوڑی دیر کے لیے اور ہر کوئی اپنی اپنی کوئی جگہ تلاش کر کے آرام کر لے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے وقت میں، ایسے سکون کے وقت میں اگر کوئی اپنے ویپنز، کیونکہ وہ اتنے بھاری بھی تو ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا بھی اچھا خاصا ایک کام ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اتار کے رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ بابو لبس البیضہ، دوران جنگ میں خود کا پہننا، یہ جو ہیلمٹ ہوتی ہے نا، اور وہ بیضہ ویسے تو انڈے کو کہتے ہیں اور انڈا اوول ہوتا ہے، اور اگر آپ نے وہ ہیلمٹ جو دیکھی ہو یہ واریئرز کی، تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے، وہ اوپر سے اس کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے چوڑی راؤنڈ اور اوپر سے وہ کونے والی جیسے پوائنٹڈ ہوتی ہے، جیسے اوول ہی اس کی شیپ ہوتی ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے متعلق پوچھا گیا جو غزوہ احد میں لگا تھا، تو انہوں نے فرمایا فقالا، تو انہوں نے فرمایا جرح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، اور ٹوٹ گئے آپ کے اگلے دانت، رباعی دانت، رباعی جو ہیں یہ فرنٹ ٹیتھ کے ساتھ والے جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ وَحُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر آپ کے سر مبارک کے اوپر جو خود تھا، وہ ہیلمٹ تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ فکانت فاطمہ علیہ السلام تغسل الدم، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں علیہ السلام کا لفظ ہے، تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا،
علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو، تو کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس نیت سے ان کو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ سیریسلی یہ چیزیں لی جاتی ہیں، ذرا ان کا کہ علیہ السلام جو ہے وہ صحابی کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا۔ اگر نیت میں یہ ہے کہ صحابی کو آپ نبی سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ، یا صحابیہ کو یا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، تو پھر تو یہ بالکل گناہ کبیرہ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ ادروائز ادب میں بعض اوقات کبھی نہ کبھی کسی تابعی کے لیے، کبار تابعین کے لیے کبھی رضی اللہ عنہ کا لفظ کوئی بول دے، کوئی مثلاً جیسے انبیاء کرام ہیں، تو بہت سے جو جید ایسے اسکالرز ہوتے ہیں تو وہ انبیاء کرام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بولتے ہیں، جیسے یوسف صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم، تو اس طرح بولا جا سکتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تغسل الدم، وہ دھو رہی تھیں خون کو، وعلی رضی اللہ عنہ یمسک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ فلما رأت ان الدم لا یرتد الا کثرۃ، تو جب انہوں نے دیکھا کہ خون تو بڑھتا ہی جا رہا ہے پانی ڈالنے سے اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اخذت حصیراً، تو انہوں نے لی ایک چٹائی، فاحرقتہ، پھر اس کو جلایا، حتی صار رماداً، اور یہاں تک کہ وہ راکھ ہو گئی، الزقتہ فاستمسک الدم، تو پھر انہوں نے اس زخم کو بھر دیا تو خون رک گیا۔ اور یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو جو لائے ہیں دوبارہ سے، وہ یہ کہ کسی بھی قسم کا آرمر، چاہے وہ تلواریں ہوں، چاہے وہ ہیلمٹس ہوں، چاہے وہ زرہ ہو، چاہے وہ ڈھال ہو، چاہے وہ یعنی جسم کے اوپر پہننے والا کوئی اور ایسا پروٹیکٹیو آرمر ہو، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ پہنے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈبل زرہ بھی پہنی ہے، خود بھی پہنا ہے، احد کے دن بھی پہنا تھا، تو لہٰذا انسان اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ ہتھیار پہنے کہ یہ اسباب ہیں، ان کے اوپر میرا توکل نہیں ہے، یہ مجھے موت سے نہیں بچا سکتے، لیکن مجھے اپنا جو پروٹیکشن ہے وہ لینا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی احتیاط کے ساتھ اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ کسی بھی پروگرام میں، چاہے وہ میدان جنگ ہے، چاہے وہ کوئی اور ایکسپیڈیشن ہے، تو اس میں ہم اتریں۔ جو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود زرہیں بنانے کا فن سکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ یعنی زرہ جو ہے اس کو بنانے کا اس طرح سے طریقہ بناؤ کہ زریں بناؤ، اور جو حلقے ہیں ان کے جو آپس میں ڈسٹینس ہے اور جو ان کا سائز ہے وہ مناسب رکھو۔ لہٰذا یہ چیزیں لا ینافی التوکل، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اب غزوہ جو بنو قریظہ کا تھا، اس میں جب غزوہ خندق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے ہتھیار اتارے، تو آپ کو کہا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، تو آپ بھی ہتھیار اٹھا لیں، تو لہٰذا فرشتے بھی ہتھیار پہنتے ہیں۔ بدر کے دن بھی آئے اور بنو قریظہ کے دن بھی تھے۔ باب من لم یرا کثرت السلاحی و اقر الدواب عند الموت، کسی کی موت کے وقت اس کے ہتھیار توڑنا اور سواری کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابی اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحه وبغلة بيضاء وارضا بخیبر جعلها صدقہ۔ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے ہتھیار سفید خچر اور زمین جسے آپ نے صدقہ کر دیا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہ چھوڑا۔ اب اس میں دور جاہلیت کا ایک رواج ہے جس کی تردید کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ وہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی قبیلے کا سردار یا کوئی بہادر آدمی مر جاتا تو اس کے ہتھیار توڑ دیے جاتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اب ان ہتھیاروں کو حقیقی معنوں میں استعمال کرنے والا کوئی باقی رہا ہی نہیں ہے۔
جب وہ نہیں رہا تو اس کے ہتھیاروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دے کر، کیونکہ اس میں مال ضائع کرنے کا پہلو بڑا نمایاں ہے، تو اس کو وراثت میں تقسیم کیا ہے اس مال کو، یا اس کو کہیں بھی جمع بھی کروایا جا سکتا ہے، اسٹیٹ کو دیا جا سکتا ہے، فوج کو دیا جا سکتا ہے، جو بھی اس وقت آرمی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ وراثت میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ لوگ ہیں کہ جن کو کسی اپنے وقت کے ضیاع کا خیال آتا ہے، یا کوئی کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، وہ دین کی سمجھ حاصل کرنا شروع ہوتے ہیں، تو شروع میں ایک ذرا وہ آتی ہے، اسٹرکٹنیس آتی ہے، ایک تھوڑا صحیح طرح سے وہ فہم نہیں آیا ہوتا قرآن کا، اور حکمت نہیں آئی ہوتی، تو انسان بعض اوقات اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے کہ ٹی وی ہے تو ٹی وی کو توڑ دیا، اور کوئی چیز ہے مثلاً یعنی ٹیپ ریکارڈر ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، تو کیونکہ اس چیز پر پہلے جو استعمال اس کا کیا تھا وہ سمجھ آیا کہ وہ تو ہم نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ مال کا ضیاع ہے۔ ان چیزوں کو یا آپ بیچ دیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ دے دیں جہاں ان کا درست استعمال ہو، یا آپ خود ان کا درست استعمال کرنے لگ جائیں، لیکن چیزوں کو توڑنا اور چیزوں کو پھینک دینا اور جلا دینا جو ہے وہ جب کہ وہ فی نفسی ہی حرام نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات ضرور کلیئر رہنی چاہیے کہ جب کہ وہ فی نفسی ہی حرام نہ ہوں تو پھر اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی بہادر، کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس کے بعد کوئی اور بہادر آیا ہی نہ ہو۔ بابو تفرق الناس عن الامام عند القائلة والاستدلال بالشجر۔ اب وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے مختلف ایک ترجمۃ الباب کے ساتھ۔ قیلولے کے وقت درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا اپنے سربراہ سے الگ ہو جانا۔ قیلولہ یہ مڈ ڈے کے نیپ کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، اور آپ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ تو یہ مڈ ڈے نیپ جو ہے یہ انسان کو باقاعدہ فریش کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھا پی کے ایسے گھوڑے بیچ کے 2 ڈھائی 3 گھنٹوں تک کے لیے سو جائیں کہ پھر آپ کی رات کو بھی آپ کو نیند نہ آئے اور سارے کا سارا سائیکل ہی ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ مڈ ڈے نیپ ہے، تھوڑی دیر کا نیپ ہے، 20 منٹ 25 چلیں، میکسیمم اس کو آدھا گھنٹہ کر لیں، اور جب آپ جاگتے ہیں تو یہ اچھا آپ کو فریش کر دیتا ہے۔ تو اس کے اب تو بہت سے میڈیکل فوائد بھی بتائے جاتے ہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی سنان بن ابی سنان و ابو سلمۃ ان جابرا اخبرہ وقال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب عن سنان بن ابی السنان الدؤلیجی ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں نے غزوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فأدرکتہم القائلۃ فی واد کثیر العدات، تو قیلولے کا وقت اس جگہ پر اس وادی میں آیا جہاں پر بہت سے کانٹے دار درخت تھے، فتفرق الناس فی العدات، تو لوگ جو ہیں وہ ان درختوں کے جھنڈ میں پھیل گئے، یستظلون بالشجر، اور درختوں کے سائے تلاش کرتے ہوئے ان کی طلب میں، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، فعلق بها سیفہ، اور آپ نے اسی درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، فاستیقظ، پھر آپ جاگے، وعندہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، وہو لا یشعر بہ، اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کب آ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا اخترت سیفی، اس نے میری تلوار نیام سے نکال لی ہے، فقالا، پھر اس نے کہا، فمن یمنعک، تو کون اب بچائے گا آپ کو، قلت، میں نے کہا، اللہ، اللہ بچائے گا، فشام السیف، تو اس نے پھینک دی تلوار،
یا پھر واپس نیام میں ڈال دی تلوار، فہا ہوا ذا جالسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ یہ بیٹھا ہوا ہے، ثم لم یعاقبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بات میں کنوکشن ہوتی ہے، اور اتنا ہی دوسرے لوگ اس کے او میں اور اس کے روب میں بھی آتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، ساری دنیا اس سے خائف رہتی ہے، لیکن جو ہر کسی کو خدا بنا لے اور ہر کسی سے ڈرنے لگ جائے اور ہر کسی کے در کا بھکاری بن جائے اور ہر کسی کو خوش کرنے کے چکروں میں رہے، نہ وہ کسی کو اپنے روب میں لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مطلب پورے ہوتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کی حفاظت کا اہتمام سچ نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پر اس طرح ایک پرسکون سی جگہ معلوم ہوئی تھی تو صحابہ اپنے اپنے جگہوں پر تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے اقدامات فرمائے تھے کہ کوئی نہ کوئی گارڈ، کوئی نہ کوئی پہرے دار ہو۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار جو ہیں وہ ختم کر دیے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی زرہ پہننی یا یہ جو وار کے آرمرز ہیں وہ پہننے بھی چھوڑ دیے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ فوجی لوگ دوپہر کے وقت کہیں چلتے ہوئے جنگل میں قیلولہ کرنا چاہیں تو اپنی پسند کے مطابق سایہ دار درخت تلاش کر کے کر سکتے ہیں، اور اپنے قائد سے الگ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہ آداب جنگ کے منافی نہیں ہے۔ بابو ما قیل فی الرماح، نیزوں کے متعلق روایات کا بیان۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور رسوائی اس شخص کے لیے رکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ اب نیزے میں رزق، نیزے کے سائے میں رزق، یعنی جنگ انسان کرتا ہے، غزوہ کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں ویپنز ہیں، نیزہ ویپن ہے اور ایک بہت ہی اچھا ویپن ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ تلوار سے بھی زیادہ بہتر ویپنز ہیں تیر اور نیزے، کیونکہ یہ دور سے پھینکے جاتے ہیں، انسان خود ایک سیف پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تلوار میں تو وہ دشمن کے بالکل آمنے سامنے اور اس کی زد میں بھی آیا ہوتا ہے نا۔ تو میرا رزق نیزے کے سائے تلے، یعنی غزوات ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کسی کو اگر قتل کر لیا تو اس کا وہ مال سلب بھی ملتا تھا، مال غنیمت بھی ملتا تھا، تو اس سے پھر رزق آتا ہے، تو یہ ایک رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم رزق کی خاطر قتال کر رہے ہیں۔ مسلمان کا، ایک مومن کا قتال فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہمیشہ اعلی کلمت اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی پے ملتی ہے، کوئی سیلری آتی ہے یا کوئی مال غنیمت ملتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے۔ نیت بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، میرا رزق نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ ذلت اور خواری اس شخص کے لیے ہے جس نے میری مخالفت کی، اور جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس حدیث سے نیزے کی اور پھر یہ سارے دور سے نشانہ لے کر پھینکنے والے ساری جتنی بھی ویپنز ہیں نا جو اسی آئیڈیالوجی کے تحت بنائے گئے ہیں، نیزے اور تیر والی آئیڈیالوجی کے تحت، تو ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، آئی ہوپ کہ یاد ہو، وَيُذْكَرُ جہاں پر یا وَقِيلَ يُذْكَرُ مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تو یہ دراصل صیغہ تمریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صیغہ تمریز ہوتا ہے، یعنی پوری سند نہیں ذکر کی اور قول ذکر کیا ہے، پوری سند یا ان کو ملی نہیں یا صحیح بخاری کے اس صحیح بخاری کے معیار پر نہیں اتری، تو انہوں نے صیغہ تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ واللہ عالم۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله النافع مولى ابي قتادة الانصاري
عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، حتی اذا کان ببعد طریق مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ جانے والے ایک راستے پر آ چکے تھے، تخلف مع اصحاب لہ محرمین وہو غیر محرم، تو وہ پیچھے رہ گئے اپنے کچھ ساتھیوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، جبکہ ابو قتادہ خود غیر محرم تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ لوگ ایسے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے کہ جنہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، اس لیے کہ اگر سارے ہی محرم ہو جائیں اور کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو وہ کام سر انجام دے سکیں جو کہ محرم نہیں انجام دے سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ فرآ حمارا وحشیا، تو انہوں نے دیکھا ایک جنگلی گدھا، حمار وحشی جنگلی گدھا، فاستوى علی فرسہ، تو وہ سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر، فسأل اصحابہ، تو جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا ان یناولوہ صوتہ، کہ وہ ان کا کوڑا ان کو پکڑا دیں، خود سوار ہو گئے اور کہا جلدی سے ذرا میرا کوڑا پکڑانا، ورنہ تو اس نے جنگلی گدھے نے بھاگ جانا تھا نا، تو ان کو جلدی تھی۔ فابوا، تو وہ جو تھے نا انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ محرم تھے، انہوں نے انکار کر دیا، اور اس حکم کے تحت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ المائدہ میں دیا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم مت قتل کرو شکار کو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ فسألہم رمحہ فابوا، پھر انہوں نے کہا اچھا میرا نیزہ تو پکڑاؤ، تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ اترے، فاخذہ، پھر اس کو خود اٹھایا، ثم شد علی الحمار، اور پھر اس گاؤخر اس جنگلی گدھے پر حملہ کیا، فقتلہ، تو اسے مار لیا، یعنی حلال کر لیا اس کو۔ فأکل منہ بعض اصحاب النبی، پھر اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا، پھر اس کو پکایا، جب پکا لیا تو وہ جو محرم صحابہ تھے ان میں سے بھی بعض نے اس کو کھا لیا، وابا بعض، اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم شاید ہمیں نہیں کھانا چاہیے، انہوں نے انکار کیا۔ فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوہ عن ذلک، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ساری بات کا ذکر کیا اور پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، محرم کو کھانا چاہیے تھا وہ گورخر یا نہیں کھانا چاہیے تھا؟ قالا، فرمایا انما ہی طعمۃ اطعمکموہ اللہ، یہ تو رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، یعنی تم لوگ کھا سکتے ہو۔ ابو قتادہ نے اس کو مارا، ابو قتادہ نے اس کو سارا ذبح کیا، پکایا، پھر جب تمہارے سامنے آ گیا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ وحشی جنگلی گدھا حلال ہے، لیکن ڈومیسٹک گھریلو پالتو گدھا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ شدید ایک بھوک کا وہ ایک کوئی رات تھی کہ جب گدھوں کو ذبح کر کے تو مسلمانوں نے ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اس میں کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے وہ الٹوا دی ہنڈیاں، یہ نہیں کہ اچھا اب ایک دفعہ کھا لو اور اس کے بعد پھر اس کو وہ کرنا نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ اسی وقت چھوڑنا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام جب واضح ہیں تو پھر ان کو استعمال کرنے کی کوئی وجہ جواز باقی رہ نہیں جاتی، الا یہ کہ جیسا الا من، جیسے قرآن میں آتا ہے فمن اضطر لہ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو کوئی اگر مجبور کر دیا گیا اور وہ اضطرار یہ ہے کہ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو اس میں پھر اتنا کھا لیا جائے کہ جتنے سے آپ سسٹین ہو جائیں، آپ مریں نہیں یا آپ بے ہوش نہیں ہوئیں، تو ورنہ حرام حرام ہے۔ دوسرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم میں کہیں نہیں ملتا کہ جنگلی گدھا حرام ہے، تو یہ حدیث کی اوتھینٹسٹی بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحی کے انڈر اور تعلیمات کے انڈر ہی کیا۔ وعن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادة فی الحمار الوحشی مثل حدیث ابی النضر قال هل معکم من لحمہ شیء،
زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو قتادہ سے گاؤخر کے متعلق ابو نضر کی حدیث کی طرح بیان کیا، البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا ہے، یعنی اگر ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی کھا لیتا ہوں۔ تو احرام والا آدمی خود شکار نہیں کر سکتا اور نہ کسی شکاری آدمی کا تعاون کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے پھر نہ نیزہ پکڑایا نہ کوڑا، ورنہ تو وہ شکار کے اندر شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ اشارہ بھی شکار کی طرف نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ صحابہ نے پہلے ابو قتادہ سے دیکھ لیا تھا اس کو، اور ان کو یہ بھی تھا کہ اب یہ کسی طرح ہاتھ آ جائے، تو اب وہ اپنی بے بسی پہ ہنس رہے تھے کہ مطلب اب کیسے ابو قتادہ کو پتہ چلے۔ پھر جب ان کی نظر پڑی پھر وہ جا کر لے کے آئے۔ اور یہاں پر جو حدیث ہے یہ نیزے کے استعمال کے جواز کے لیے آئی ہے۔ باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اور قمیص کا بیان جسے لڑائی میں پہنتے تھے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعہ فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک خالد کا تعلق ہے رضی اللہ عنہ، یہ خالد بن ولید ہیں، تو اپنی زرہیں بھی اللہ کے لیے اس نے وقف کر رکھی ہیں۔ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے اور یہاں پر یہ معلق آئی ہے۔ معلق یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درمیان والے تمام واسطے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن یہ تعلیقات بخاری 22 یا 23 ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر پھر ان کی پوری سند بھی موجود ہے، جیسے اس کی سند کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر غالباً یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو اپنے ہتھیار ہیں ان کے، اس کی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ وہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس نے تو یہ وقف کر دی ہیں اللہ کے راستے میں، تو لہٰذا اس لیے ان کی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، انشدک عہدک و وعدک، تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو، یعنی اگر آج یہ لشکر یہاں پر شکست کھا گیا، یہ بدر کے دن کی بات ہے، تو پھر آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی یا اللہ، اگر یہی مٹھی بھر اتنے سے ہی تو ہیں یہ یہیں ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے دوبارہ ریوائیول ہوگا۔ فأخذ ابو بکر بیدہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا، فقال اور کہا، حسبک یا رسول اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اے اللہ کے رسول، فقد الححت علی ربک، آپ نے بہت الہ ازاری کر لی اپنے رب کے آگے دعا میں، وہو فی الدرع، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے، فخرج وہو یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے اپنے خیمے میں سے اور آپ فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدہم والساعة ادہا وامر، ان قریب کفار کی جماعت شکست سے دوچار ہو جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور تلخ تر چیز ہے۔ وقال وہیب حدثنا خالد یوم بدر، راوی حدیث خالد نے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ ابھی جتنے مسلمان ہیں وہ بس یہی ہیں، تو کچھ جو چند ایک مدینہ میں موجود ہیں وہ تو بالکل ہی تھوڑے سے ہیں یا پھر عورتیں اور بچے ہیں، تو اگر آج یہ یہاں پر شکست کھا گیا یہ لشکر، تو اس کے بعد پھر ممکن نہیں ہے کہ ریوائیول ہو اسلام کا۔ اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست تھی۔ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ بات آپ کی درست تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکست دے دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ آئی ہوئی تھی کہ اس وقت شکست ہوئی تو پھر یہ تو اینڈ ہے، پھر اس کا مطلب ہے۔ اور دوسرے دعا میں الہ زاری کی دلیل ملتی ہے ہمیں۔ پھر تیسرے، کوئی اگر بہت پریشان حال دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ہلکان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ جا کر اس کو تسلی دے سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی امید والی بات کر سکتے ہیں۔ اچھا بس کر دیں، آپ چپ کر جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، آپ نے اتنی دعا کی ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ تو اس طرح لوگوں کے ساتھ تھوڑا لوگوں کے جو حالات ہیں ان میں انٹرسٹ لینا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو کام ڈاؤن کرنا، لوگوں کو پینک میں ان کے خیال رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہیں، کہ آپ کسی پریشان حال کو دیکھ کر تو اس کو تسلی دیں کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو پینک دیکھ کر خود اس سے بڑھ کے پینک ہو جاتے ہیں، یا اس کی نیگیٹو باتوں پہ اس کو کہتے ہیں او ہو واقعی تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، واقعی او ہو یہ تو بڑا ہی غلط ہو گیا، اور اس طرح کی ملٹی پلائی کرتے رہتے ہیں اس شر کو۔ اور جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ایسے بات نہیں ہوگی، تم حسن ظن رکھو، انسان کے ساتھ حسن ظن رکھو، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، تو پھر شر جو ہے وہ ملٹی پلائی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون دیا ہے کہ آپ اب اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا یعنی کام ڈاؤن کر دیں، آپ اتنا نہ آپ پریشان ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب، اور اللہ ضرور قبول فرمائے گا آپ کی دعا۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا مجھے کوئی بتائیں کس طرح میری دعا قبول ہو یا اس طرح، تو اس کو آپ ضرور یہ کہیں کہ وہ تہجد میں دعائیں کریں۔ لیٹلی ڈفرینٹ جو کئی سوال کبھی کسی سے انسان کرتا ہے، کوئی کسی سے پوچھتا ہے، کسی کا سنتا ہے کوئی جواب، تو دعا کی قبولیت کے لیے علماء کا بالکل ایک کلیئر کٹ جواب ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے اوقات میں دعا کیا کریں، اور سب سے پہلا جو وقت بتایا جاتا ہے وہ تہجد ہے، تہجد میں دعا کریں۔ اور اگر آپ نے تہجد میں ابھی تک دعا نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے پوری طرح سے دعا تو کی کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح سے روزہ رکھ لیں، افطار کے وقت دعا کریں، کنوکشن ہونی چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو حدیث یہاں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 ساعا من شعير۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کے بادشاہ بھی بن سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فتوحات اور اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ اور مال غنیمت کا آنا، کئی جگہوں سے خراج کا آنا، فلرش کر رہی تھی اس وقت اکانومی مدینہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں دنیا سے، کیسا کیسا تحفہ، کیسے کیسے بادشاہ نے آپ کو دیا ہے، کدھر تھا وہ، کدھر گیا؟ کبھی اسامہ بن زید کو دے دیا ہے، کبھی عمر بن خطاب کو دے دیا ہے، کبھی کسی کو دے دیا ہے، کبھی کسی کو دے دیا ہے، کبھی کسی کو کہے جاؤ اپنی عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لو گھروں میں، نہ اپنی ازواج مطہرات کو دیا ہے اور نہ ہی اس کو خود استعمال کیا ہے۔ چھوڑ کر گئے چند ہتھیار، جو خیبر کی زمین تھی وہ گئی صدقے میں، اور پھر باقی جو اپنے گھر کے حالات ہیں، آپ سوچئے کہ کیا چیز تھی جس کے عوض وہ زرہ گروی تھی؟ 30 سا جو، یعنی وہ جو اختیاری فقر ہے اس کا حال یہ تھا کہ 30 سا جو بھی زرہ رہن رکھ کے لینی پڑی۔
یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی آپ کی دنیا سے زہد اور بے رغبتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہت اچھی طرح سے آپ کو وہ حقیقت پتہ تھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی یہ زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حکمران ہو اور یہ کچھ چھوڑ کے جائے پیچھے، اور یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو آپ ہی کر سکتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آپ خلافت راشدہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر کو دیکھ لیں، آپ حضرت علی کو دیکھ لیں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، لیکن وہ بھی دے کے سب کچھ وہ صدقہ کرتے رہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 11 بیٹے ہیں، آپ ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دے دے گا، میرا کوئی چیز چھوڑ کے جانا نہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اگر یہ اللہ کے نافرمان ہیں تو میں ان کی نافرمانیوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ جو راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی اموی خلیفہ کا نام لے کر کہتے ہیں اس کے بھی 11 بیٹے تھے کہ میں نے ایک ہی دن میں اس کے بیٹوں کو جو بے تحاشا چھوڑ کے گیا، بنو امیہ کے باقی خلفاء جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور ان کے اندر یہ زہد، تقویٰ، بے رغبتی اور غنا جو ہے جو عمر بن عبدالعزیز میں تھا وہ ان لوگوں میں نہیں تھا، بلکہ وہ تو عمر بن عبدالعزیز سے ان کو شکایتیں تھیں، وہ تنگ تھے کہ انہوں نے یہ کیا روش اختیار کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی دن میں دیکھا اس خلیفہ کے 11 بیٹوں کو بھیک مانگتے ہوئے جو پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے گیا تھا، لاکھوں کی رقمیں چھوڑ کر گیا تھا اپنی اولاد کے لیے، اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو بھی دیکھا کہ لاکھوں دینار وہ صدقہ کر رہے ہیں، ایک ہی دن میں نے دیکھا۔ وقال يعلى قال حدثنا الأعمش درع من حديد وقال معلى عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درع من حديد۔ راوی حدیث یعلا کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک زرہ رہن رکھی تھی۔ اچھا، اب اگر آپ میں کا کبھی حج کے دوران، تو مجھے پتہ نہیں، ٹائم بھی نہیں ہوتا اور مجھے نہیں پتہ وہ میوزیمز اب کھلے ہوتے ہیں یا نہیں حج کے دوران، لیکن جب آپ کا عمرہ کا ہونا تو بڑے اچھے جو ہے نا میوزیمز بنا دیے ہیں اب وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے، خاص طور پر مدینہ میں، اور اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ جائیں تو وہ تو آپ کو لے بھی جاتے ہیں، زیارات کے اندر ہی اس دن ہی لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بڑی بڑی نا LED اسکرینز لگی ہوئی ہیں، ایسے ریکٹینگولر بہت بڑی بڑی، اور اس پہ نا سارے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو وہی چیز وہ بڑی ہو کے آ جاتی ہے، اور 3D تصویریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برتن جن کی ڈسکرپشن آتی ہے احادیث کے اندر، اور آپ کی تلوار، آپ کا خود، وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا وہ نیچے وہ آتا ہے لکھا ہوا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن احادیث سے ان کی ڈسکرپشن جو دی گئی ہے تو ان کا یہ گرافک اور خاکہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور وہ نا وہ بیچ میں نا وہ ایسے وہ اسکرین کے اوپر وہ گھومتا ہے، کبھی اس کا فرنٹ نظر آتا ہے، کبھی اس کی بیک نظر آتی ہے، تو کبھی اگر آپ کو جب بھی اتفاق ہو تو ضرور اس کو دیکھیے گا، وہ بہت ہی ایمان افروز ایک ہوتی ہے، وہ ٹور ہوتا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البخیل والمتصدق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی یا زکوٰۃ دینے والے کی مثال کیسے ہے؟ مثل رجلینی، 2 انسانوں کی طرح، علیہما جبتانی من حدید، دونوں نے لوہے کے کرتے پہن رکھے ہوں، تو لوہے کا کرتا از زرہ، قد اضطرت ایدیہما الی تراقیہما،
تو جبکہ ان دونوں کے ہاتھ گردن سے باندھے ہوتے ہیں. فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ جب جب صدقہ کرنے والا صدقے کا ارادہ کرتا ہے اتسعت علیہ تو وہ جو کرتا ہے نا وہ کشادہ ہو جاتا ہے. حتیٰ توفی اثرہ یہاں تک کہ زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے. اتنی کھلی سی قمیض بن جاتا ہے، یعنی وہ تنگی دور ہو جاتی ہے، وہ ٹائٹنس دور ہو جاتی ہے. وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ اور جب جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیونکہ اندر سے ہی وہ پہلے اتنا ڈر رہا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے کہ یہ مال میرے بات سے نکل جائے گا. انقبضت كُلُّ حلقة إلى صاحبتها تو اس کی ذرا کا ایک ایک حلقہ بدن پر تنگ ہو کر اس طرح سکڑ جاتا ہے. وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ تو تنگ ہو کر سکڑ جاتا ہے. وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ اور اس کے ہاتھ گردن سے جڑ جاتے ہیں. فَسَمِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فَيَجْتَهِدُ أَن يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعْ وہ آدمی اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے. اس حدیث کے مطابق مرد مومن زکوٰۃ دینے سے خوش ہوتا ہے، صدقہ دینے سے خوش ہوتا ہے تو ذرا کشادہ ہو جاتی ہے، پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کی ذرا کی کشادگی سے اس کا دل اور بھی زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ اس حدیث میں ذرا اور ذرا کے پہننے کا ذکر ہے تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں لے آئے ہیں، ورنہ ویسے یہ صدقہ اور دل کی فراخی کا ہونا اور لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کو ہمیشہ خیر کی امید رہتی ہے. جب بھی آپ فار ایگزامپل آپ کوئی فنڈ ریزنگ بھی کریں، کچھ بھی آپ دیں، ایک کوئی کیس ان کے سامنے رکھیں تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ضرور آپ کو خیر ملتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کہنے سے ہی کتراتا ہے، انسان کہتا ہے ہی نہیں، انسان یہی سوچتا ہے کہ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے، اور انکار ہی سننے کو ملتا ہے کہ اتنا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب ہوتا دونوں کے پاس ایک جتنا ہے، لیکن دینے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیونکہ اور دے رہا ہوتا ہے اور اس کا فلو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ دیتا ہے اور آ جاتا ہے، وہ دیتا ہے اور آ جاتا ہے، تو اسی لیے وہ ہر دفعہ دیتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ اور ہوتا ہے. جو نہیں دیتا وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو اس کی دنیا کی ضرورتیں ہی ختم نہیں ہوتی. وہ ہو سکتا ہے واقعی سچ ہی بول رہا ہو، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، اس کو لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ میری تو فلاں ضرورت اور اس میں ہی میرے ختم ہو جانے ہیں تو میں ان کو کیسے دوں. تو جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس دیتے ہیں. یہ ہے اس حدیث کی ہمیں ایک جو لیسن ملتا ہے. سخی ہو جائیں، بخیل نہ بنیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ ہر سخی کو اور دے، دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ ہر بخیل کو ہلاک کر دے. بخیل کے مال کی ہلاکت کی باقاعدہ فرشتے کی زبان سے روزانہ دعا کروائی جاتی ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے. اور واقعی بخیل کا مال کوئی استعمال ہی نہیں کرتا، وہ بخیل ہے، وہ خود بھی نہیں کرتا، وہ کسی پر بھی نہیں لگاتا، نسل در نسل وہ پتہ نہیں کہاں جا کے وہ مال جو ہے نا وہ پھر ٹھکانہ پکڑتا ہے، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہ جو اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے، یہاں تک ہی رکھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.